الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد. ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی، جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کے موضوع کے اوپر آپ کے سامنے مختلف پہلوؤں سے جائزہ پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس میں ہم نے جس چیز کو ملاحظہ کیا وہ جناب کمیل بن زیاد کا موضوع تھا کہ جن کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیت کے علاقے کا گورنر یا والی بنایا تھا. جناب کمیل کے ساتھ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا اور اس کی بنیاد پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مکتوب لکھا، اور اس مکتوب میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کی. اس کی طرف مختصر طور پہ دوبارہ اشارہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ قرقیسہ کا ایک علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں جغرافیہ کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے، اور جغرافیہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے. کیونکہ اگر آپ آج بھی نقشے کے اوپر، کیونکہ یہ والے نام اب بھی اسی طرح سے موجود ہیں، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ نام موجود تھے، آج بھی اسی طریقے سے یہ نام ان شہروں کے موجود ہیں. بعض کے اگرچہ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہ نام آج بھی اسی طرح سے ہیں. اگر آپ نقشے کے اوپر غور کریں تو مکہ اور مدینہ کے اوپر کی طرف، جسے شمال کی طرف کہتے ہیں، عراق کا ملک آج کے دور میں بنتا ہے، اور بصرہ اور کوفہ وہ ابتدائی علاقے شمار ہوتے ہیں کہ جو جزیرہ عرب کے بارڈر کے بعد بڑے بڑے علاقے آتے ہیں آج کے اس دور کے مطابق. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے موقع پہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کی فتح یابی کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا، کیونکہ مدینہ اور بصرہ کا ایک تو فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور شام کے حالات سب سے سخت طور پہ تھے کہ کیونکہ وہاں پہ ایک عرصہ قدیم زمانے سے خلیفہ اول کے دور سے ایک باغی حضرات کا ایک نوع قبضہ تھا، اور اس قدر شدت کے ساتھ قبضہ تھا کہ وہاں پہ اس قبضے کو ہٹانے کی کسی خلیفہ کی جرت نہیں ہوئی. کیونکہ خلیفہ اول کے دور میں جب یہ علاقہ فتح ہوا تو ادھر ابو سفیان کے بیٹے یزید کو والی بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یزید کے مرنے کے بعد کہ کہا جاتا ہے طاعون سے اس کی وفات ہوئی، تو پھر معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ اول نے یا خلیفہ دوم نے والی بنایا. اور خلیفہ سوم کے دور میں مستقل طور پہ معاویہ ابن ابی سفیان ہی اس علاقے کا والی اور گورنر رہا. اس لیے اس علاقے کے لوگ یا اس جگہ کی حکومت اور ایک اقتدار ایک مضبوط بنیادوں پر معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس تھا. بصرہ کی جنگ کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ عالم اسلام میں وسعت آ چکی تھی اور فتوحات کے ذریعے سے مختلف علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے کوفہ کے دارالخلافہ بنایا تاکہ ان تمام شورشوں سے بھی ان شورشوں پہ قابو پایا جا سکے، اور پورے کے پورے ملک کا بہترین طور پہ نظم و نسق سنبھالا جا سکے. تقریباً 2 سال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مسئلے میں لگ گئے کہ جنگ جمل نہ ہو، یا جنگ جمل کے جو ابتدائی اثرات تھے ان کو قابو کرتے ہوئے. لہٰذا 37 ہجری کے بعد دیگر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. 37 ہجری تک معاویہ کو کسی نے نہیں چھیڑا، معزول کر دیے امام علی علیہ السلام نے، لیکن ابھی معزول کیا ہی تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ام المومنین کی طرف سے جنگ کو حمل کر دیا گیا اور ایک جنگ چھیڑ دی گئی. اس جنگ میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا،
15,000 یا کہا جاتا ہے 20,000 افراد جو تقریباً سب کے سب صحابی تھے، یا اگر صحابی نہیں تھے تو تابعین تھے، یہ شہید ہوئے اور ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ گھر مسلمانوں کے اجڑے، خواتین بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، غربت اور فقر ان کے گھروں میں آ گیا، اور جو زخمی تھے وہ ہمیشہ کے لیے ایک اپنے گھر والوں کے اوپر یا خانوادے کے اوپر بوجھ بن گئے، لہذا بہت زیادہ اس کی تباہ کاریاں سامنے آئیں۔ لیکن جب جنگ جمل اور اس طرح کے تمام معاملات کو نمیٹنے کے بعد امام علی علیہ السلام آگے بڑھے، تو اگرچہ خلیفہ سوم کے دور میں لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو معزول کیا جائے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ سوم یہ بہانہ بناتے تھے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو تو خلیفہ دوم نے والی بنایا ہے، میں کیسے یہ جرت کر سکتا ہوں کہ اس کو ہٹا دوں، میں نے تو اس کو والی نہیں بنایا، اس کو تو گورنری یا اقتدار یا حکومت وہ خلیفہ دوم نے دی ہے۔ اور خلیفہ دوم کا بہت ایک گہرا اثر تھا پورے کی پوری اسلامی ریاست کے اوپر، اور لوگوں کے اندر مقبولیت باقاعدہ پائی جاتی تھی، اور جو دین اور جو ترمیمات یا جو قوانین خلیفہ دوم کی طرف سے رائج کیے گئے، اسی کو مسلمانوں نے اصل دین کے طور پہ اس دور میں قبول کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جب کسی شے کے اوپر اعتراض کرتے اور وہ خلیفہ دوم کی طرف سے جاری ہوتی تو لوگ وہاں پہ معترض ہو جاتے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا زمانہ، ان کے فرمودات، ان کے مختلف صلاحیتیں، ان کے گوہر، وہ تو معاشرے نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نو امام علی علیہ السلام کو محصور رکھا گیا تھا، آزادی سے سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کو کسی بڑی پوسٹوں کے اوپر آرام سے نہیں آنے دیا جاتا تھا، ایک بڑی مشکلات میں امام علی علیہ السلام نے وقت گزارا تھا، اس لیے معاشرے والے ناآشنا تھے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک نو۔ انہوں نے جو سابقہ دور میں خدمات انجام دی تھی عصر رسالت میں، اسی کی بنیاد پہ لوگ والہانہ طور پہ امام علی علیہ السلام کی طرف آگے بڑھے۔ خلاصہ کلام کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جب یہ معاملات شروع ہوئے، تو آپ اگر نقشے کے اوپر تھوڑی دقت کریں تو ایک بارڈر لائن ہمارے پاس آ جاتی ہے آج بھی، اور وہ بارڈر لائن دریائے فرات ہے۔ آپ دریائے فرات جو ترکی سے نکلتا ہے اور پھر بحیر عرب میں جا کے یا خلیج فارس میں جا کے گرتا ہے، کویت کی طرف سے وہ بصرہ سے گزرتے ہوئے سمندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس دریا کے اوپر دقت کریں، غور کریں، تو یہ ایک نو بارڈر ایریا بنا کرتا تھا۔ اس دریا کے عراق والی طرف پہ سب علاقے امام علی علیہ السلام کے قبضہ قدرت میں تھے، اور اس کے دوسری طرف پار علاقے جو تھے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے علاقے ایک نو شمار ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ضحاک بن قیس اور اس طرح کے بندوں کو بھیج کے وہاں پہ ایک مضبوط قبضہ کیا ہوا تھا، ناجائز قبضہ جسے عام طور پہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شام کے باغی حضرات تھے، لیکن انہی علاقوں سے وہ آتے اور امام علیہ السلام کے علاقوں پہ حملہ کرتے۔ لہذا دریا کے ایک طرف جو علاقے ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ناجائز قبضے والے علاقے ہیں، اور دریا کی دوسری طرف امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں چند نام بڑے بڑے نام ہیں، مثلا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف جو بڑے نام آتے ہیں ان میں ایک رقہ کا علاقہ ہے۔ رقہ آج بھی یہی وہ علاقہ ہے رقہ کا جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ داعش نے دارالخلافہ بنایا تھا۔ رقہ اور دیار الزور اور رقہ یہ دو قریب علاقے ہیں، اسی جگہ کو داعش نے اپنا دارالخلافہ بنا کے حکومت کا اعلان کیا تھا اور اپنی کرنسی بھی جاری کی تھی، اور اس کو وہ سب سے محفوظ ترین علاقہ داعش سمجھتی تھی۔ بہرحال اس کو قوت اسلامی نے آ کے ختم کیا اور داعش کی قدرت کو ختم کر کے اب الحمدللہ وہ اپنے طور پہ آزاد ایک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں رقہ کا علاقہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا۔ رقہ کے بعد دوسرا علاقہ آتا ہے قرقیسہ، یہی قرقیسہ ہے جس کے بارے میں مہدویت کی روایات بھی وارد ہوئی ہیں، اور ابھی بھی اس جگہ کے اوپر ایک کونے پہ داعش بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف
قوت مقاومت اسلامی کے جو لشکر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں قرقیسہ کا علاقہ ایک بڑا علاقہ ہے۔ اب آج کے دور میں کئی گاؤں اس علاقے کے ذیل میں آتے ہیں، انہی گاؤں میں سے ایک علاقہ بوکمال آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ اسلامی لشکر اس وقت موجود ہیں۔ یہ علاقہ جو قرقیسہ علاقہ ہے، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ میں تھا۔ اور تیسرا علاقہ حران ہے، جہاں سے ابن تیمیہ کا تعلق ہے۔ حران کا علاقہ، یہ علاقہ بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تین علاقے اگر قبضہ کر لیے جائیں تو یہ ایک قسم کا بارڈر بن جاتا ہے، کیونکہ آپ دمشق میں ویسے ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے عراق سے آنا ہے تو لامحالہ ان دو تین علاقوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ حران کا علاقہ ہے، یا قرقیسہ کا علاقہ ہے، یا آپ کے پاس رقہ کا علاقہ ہے۔ آپ ابھی بھی نقشے میں غور اور تفکر کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بالکل مد مقابل جو علاقے بنتے ہیں دریا پار، ان میں ایک نصیبین یا نصیبین یا نصیبین، ہر دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہے کہ اسی جگہ پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ کمیل بن زیاد نے اس جگہ کے والی کی مدد کی، اور اسی کی طرف آپ کو دوبارہ اشارہ کرنا مطلوب ہے۔ نصیبین کا علاقہ اور دوسرا بڑا علاقہ آ جاتا تھا ہیت کا علاقہ، جہاں پہ کمیل بن زیاد والی تھے، اور ایک ہے آنات کا علاقہ، اور اس طرح دو تین اور نام ہیں۔ اس کو الجزیرہ کے نام سے بھی اس دور میں تعبیر کیا جاتا تھا۔ جو رقہ، قرقیسہ اور حران ہیں، اس کے اوپر بنیادی طور پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جس بندے کو رکھا ہوا تھا وہ ضحاک بن قیس ہے، کہ انشاءاللہ بھی آگے تذکرہ اس کی شخصیت کا آئے گا۔ اور امام علی علیہ السلام نے ان علاقوں میں جس بنیادی ترین شخصیت کو حاکم بنایا ہوا تھا وہ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس لیے جب محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو تب امام علی علیہ السلام نے ان اہم ترین علاقوں سے مالک اشتر کو ہٹا کے مصر کی طرف روانہ کیا۔ وإلا یہ بنیادی طور پہ علاقے جو بارڈر ایریا کے اوپر بنتے ہیں، اس کے اوپر اصل حاکم جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہی کی حاکمیت اس کے اوپر موجود تھی۔ لیکن چونکہ بہت طویل بڑے علاقے ہیں، اور ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں علاقے کس طرح تقسیم ہوتے تھے، کہ ایک مین علاقہ ہوتا تھا اور اسی کے اندر بہت سارے ذیلی علاقے آ جاتے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس کا اہتمام اس طریقے سے کیا ہوا تھا۔ لہٰذا جو فرد بھی امام علی علیہ السلام کی طرف سے فرار کرتا تھا، وہ فرار کرنے میں سب سے پہلے رقہ پہنچتا تھا یا قرقیسہ پہنچتا تھا۔ اس جگہ اگر وہ اپنے آپ کو پہنچا دے تو پھر وہ معاویہ ابن ابی سفیان سے مل جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ادھر نہ پہنچا پائے تو پھر امام علی علیہ السلام کا لشکر اسے یا فوج اس کو پکڑ لے گی، اور بالآخر جو بھی بھاگے گا عالم اسلام میں، جو بھی معاویہ کی طرف فرار کرے گا، وہ ان علاقوں سے گزر کے جائے گا، یا ہیت کے علاقے سے گزرے گا، یا نصیبین یا نصیبین کے علاقے سے گزرے گا، یا آنات کے علاقوں سے گزرے گا، کوئی اور اس کے پاس راہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ادھر سے ہی گزر کے وہ جائے گا۔ اس لیے ان علاقوں میں امام نے اپنی فوج کو بڑا قوی رکھا ہوا تھا، اور خصوصی بندے یہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے اس جگہ کو ڈھیلا رکھا ہو۔ اچھا، یہ طرف ہے، اگر آپ کوفہ کو آج بھی دیکھیں نقشے میں تو کوفہ کی شمال کی طرف، یا آپ یہ کہہ لیں کہ شمال مغرب کی طرف آپ کو یہ شام کے یہ والے علاقے نظر آئیں گے، اور اگر آپ مشرق کی طرف جائزہ لیں تو وہ ایران کے علاقے شروع ہو جاتے ہیں، کردستان ہے، ایران ہے، فارس ہے، اہواز ہے، یہ علاقے ہیں۔ اب یہ علاقے بھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، 15-20 سال بھی ادھر اسلام کو ابھی نہیں پورے پہنچے تھے، اور خلیفہ دوم کے دور میں ایران آزاد ہوا تھا لیکن مستقر نہیں ہو سکے تھے اسلامی لشکر۔ خلیفہ سوم کے دور میں مسلمان لشکر پھر ایک قوت پکڑ گئے تھے ایران کے علاقے میں، لیکن اس کے باوجود مجوسی یا دیگر جماعتیں اپنے طور پہ نیچے موجود تھیں، اس لیے انہیں جیسی فرصت ملتی تھی وہ سر اٹھا لیا کرتے تھے ایران کے ان علاقوں میں۔ امام علی علیہ السلام کے اسی لیے ایران سائڈ کے اکثر والی آپ اگر تاریخ میں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے یا خیانتیں کی ہیں یا مشکل ایجاد کی ہے۔
مثلا مسقلہ بن حبیرہ شیبانی کہ جو بنیادی طور پہ عبداللہ ابن عباس کی طرف سے ایک نمائندے تھے، اس نے خیانت کی اور وہ فرار ہو گیا۔ وہ ہم نے پیچھے تفصیلی طور پہ پڑھا کہ وہ قرۂ فارس کے اوپر والی تھا، اور بہت بڑا علاقہ ہے یہ قرۂ فارس، کہ اس کی تفصیل گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے۔ وہ بھی آپ نے دیکھا ایران ہی کے علاقوں سے تھا، اور وہ فرار کر کے معاویہ کے ساتھ ملحق ہوا۔ اسی طرح زیاد بن ابی کو دیکھا آپ نے کہ یہ اہواز سائڈ پہ اور ان علاقوں میں خراج یا مالیات کے اوپر ایک عامل مقرر کیا گیا تھا، اور یہ بھی عبداللہ ابن عباس ہی کے ذیل میں تھا، یا عبداللہ ابن عباس کی مشاورت یا ان کی جانب سے، عبداللہ ابن عباس کی جانب سے بالخصوص امام علی علیہ السلام کی تائید موجود تھی، لیکن عبداللہ ابن عباس ان کو ان جگہوں پر لانے والے ہیں۔ مسقلہ کو تو خلیفہ سوم کے دور میں ہی لایا گیا تھا، لیکن زیاد بن نبی کو اس دور میں عبداللہ ابن عباس نے حکومت دلوائی تھی، لیکن یہ بھی فارس کے علاقوں سے زیاد بن ابی وہ خیانت کر کے فرار کر کے بھاگ گیا۔ اسی طرح سے آپ آج ایک اور جس کا ہم تذکرہ پڑھیں گے وہ ہے یزید بن حجیہ۔ یزید بن حجیہ کا تذکرہ اگرچہ نہج البلاغہ میں نہیں آیا، تاریخ میں وارد ہوا ہے، اس کا تعلق بھی ایران کے ہی بعض شہروں کی ولایت یا حکمرانی یا گورنری موجود تھی، اور یہ بھی معاویہ کے ساتھ جا کے ملحق ہو کے بھاگ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں 3 کونے ہی بڑے کونے بنتے ہیں۔ ایک کونے کی طرف آپ یعنی کوفہ کو لیں، کوفہ کے نیچے کی طرف دیکھیں تو مکہ اور مدینہ کے علاقے آپ کو نظر آئیں گے۔ کوفہ کے اگر آپ کے سامنے بالکل نقشہ ہو، کوفہ کے بائیں طرف دیکھیں تو شام کے علاقے ہیں، کوفہ کے دائیں طرف دیکھیں تو ایران کے علاقے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں حکومت تو ویسے ہی متزلزل تھی، پورے کے پورے عالم اسلام سے بلوائی حضرات اور شورشی عناصر آ کے حملہ کر گئے مدینہ کے اوپر، اور خلیفہ وقت کو قتل کر دیا انہوں نے، لہٰذا ڈگمگائی ہوئی حکومت تھی، پورا معاشرہ ڈگمگایا ہوا تھا۔ خصوصاً ایران میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو جزیہ اور خراج سے آزاد طور پہ رکھنا چاہتے تھے، اور دوبارہ ایک نہضت اٹھا کے اپنی پرانی حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ساری توجہ شام کی طرف رکھی، کیونکہ شام کا محاذ ایسا تھا کہ وہ ایک قسم کی پشت پناہی اس نے کرنا شروع کر دی، جو عالم اسلام میں جن جن خائنین نے خیانتیں کیں، جتنے ڈکٹیٹر تھے، جتنے کرپٹ لوگ تھے، جتنے کرپشن کرنے والے مجرمین تھے، سب کے سب شام میں جا کے محفوظ ہو جاتے اور وہاں پہ جا کے پناہ لے لیتے۔ اس طرف بھی مشکلات تھیں، لیکن ان کا ایک ہی علاج تھا، اور وہ علاج تلوار یا ایک نوع سختی تھی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایران کے علاقوں کو دبانے کے لیے بڑے بڑے لشکر فوراً بھیجے، اور وہاں پہ جا کے ان کو خوب دبایا، کیونکہ ابھی تازہ تازہ اسلام پھیل رہا تھا وہاں پہ، اور کچھ مدت اسلام کو پھیلے ہوئے ہوئی تھی، لیکن اس جگہ پر بھی اگر کوئی زیادہ سختی کرتا تو انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ بعض والی حضرات تھے وہ کرخت تھے، تو ان کی کرختگی کے اوپر امام علی علیہ السلام نے اعتراض کیا اور انہیں طرز حکومت کے طریقے بتائے۔ یعنی ایسی شدت نہیں تھی کہ جو ظلم کے دائرے میں آئے، ایسی شدت نہیں تھی کہ جس کے اندر جو مد مقابل ہیں وہ اور دور ہو جائیں، لیکن شام کے علاقے، جنگ جمل، ان جگہوں پہ پہلے امام نے مفاہمت کی، نہ کہ پہلے تلوار چلائی، پہلے مکتوبات لکھے، پہلے ان لوگوں کو سمجھایا، پہلے انہیں قائل کیا، کیونکہ اس طرف اکثر مسلمین تھے، اور ایران سائڈ پہ اکثر جو ہیں وہ مجوسی یا یہود و نصارہ کے لوگ آباد تھے۔ ان میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن مجوسی اپنی جگہ پہ ایک اقلیت نہیں تھی، ایک بڑی تعداد بالآخر موجود تھی۔ اب ہم آگے بڑھیں، دیکھیں کہ یہ جو علاقوں کی میں نے آپ کے سامنے تقسیم بیان کی ہے کہ دریا پار معاویہ کے علاقے، رقہ ہے، قرقیسہ ہے، اور حران کا علاقہ ہے، اور اسی دریا کے اپوزٹ سائڈ پہ یعنی مد مقابل سائڈ پہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نصیبین ہے، ہیت کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ آنات یا دیگر چند علاقے ہیں۔ قرقیسہ کے علاقے میں معاویہ کے بندے آ گئے، کیونکہ معاویہ نے
جنگ جمل کے بعد یعنی 37 ہجری کے بعد، یہی 37-38 ہجری کے ایام ہیں، اور انہی ایام میں بالخصوص جناب کمیل کو ہیت کے علاقے کا والی امام علی علیہ السلام نے بنایا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی حکومت بنیادی طور پہ مستقر جنگ جمل کے بعد ہی ہوئی تھی، اس سے پہلے کاملاً مستقر نہیں تھی۔ افراد کو بھیجتے تھے، بعض علاقے والے ہی یعنی والی حضرات یا ان کے لشکر پکڑ کے باہر نکال دیتے، یا علاقے والے ہی پکڑ کے باہر نکال دیتے تھے، جیسے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، انہیں پہلے ایران سائٹ پہ بھیجا، ادھر کے لوگوں نے پکڑ کے انہیں باہر نکال دیا، پھر امام علی علیہ السلام نے انہیں مدینہ کی طرف بھیجا اور ادھر کا والی بنایا۔ لہذا یہ جیسے عثمان بن حنیف ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہیں بھیجا تو انہیں پکڑ کے زد و کوب کیا، تشدد کیا، اور ام المومنین کے لشکر نے انہیں پکڑ کے باہر نکال دیا بصرہ سے۔ اسی طرح شام کے علاقے کی طرف بھی بھیجا، جن جن کو بھیجا امام علی علیہ السلام نے انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ایک مسائل تھے۔ جنگ جمل جب ختم ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے پھر علاقے مستقر کیے، عدل و انصاف کو کاملاً قائم کر دیا۔ غربت ایک نوع ختم ہونے کے قریب آ گئی تھی۔ اگر غربت تھی تو وہ معاویہ کی طرف سے جو دہشت گرد لشکر بھیجے جاتے تھے وہ ایک بڑا سبب بنتے تھے، وَإِلَّا امام علی علیہ السلام کی یہ جو حکومت جس کو انہوں نے مستقر ہونے نہ ہونے کے لیے عزم کیا ہوا تھا، اس دور کے تمام افراد نے جو مد مقابل امام علی علیہ السلام کے تھے، اس کے باوجود امام علی علیہ السلام نے عالم اسلام سے ایک بڑی حد تک غربت کو ختم کر دیا تھا۔ اب یہ جو علاقے تھے، ان علاقوں میں معاویہ نے آخر میں یعنی 38 ہجری جنگ صفین کا آغاز ہے، 37 ہجری تک، 35 ہجری میں امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی، 35 ہجری کا سال گزر گیا، 36-37 ہجری کے ایام میں جنگ جمل اور اس کے اثرات کو نپٹانے میں وقت لگا۔ اب امام علی علیہ السلام نے صفین کی طرف جب رخ کیا تو یہ 37-38 ہجری کی بات ہے، اور اس میں معاویہ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ لشکر بنائے تھے، ان لشکروں کے اوپر انتہائی سفاک اور ظالم قسم کے افراد کو سپہ سالار بنایا، اور یہ وظیفہ قرار دیا کہ انہوں نے مال لوٹنا ہے اور لوٹ کے بھاگ جانا ہے، یعنی قتل و غارت مچانی ہے، جو سامنے اسے مار ڈالو، گھروں کو آگ لگاؤ اور مال لوٹ کے شام لے آؤ، سارے اموال جمع کرو اور شام لے آؤ۔ قرقیسہ کیونکہ معاویہ کے ماتحت علاقہ آتا تھا، اس جگہ پہ ہیت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بعض افراد آ چکے تھے، جس کے والی جناب کمیل تھے۔ جناب کمیل کو یہ معلوم ہو گیا اور جاسوسوں نے خبر دی، تو جناب کمیل نے یہ پلان بنایا کہ قبل اس کے کہ قرقیسہ سے یہ لشکر ہمارے اوپر حملہ کرے، ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے انہیں قرقیسہ میں دبا کے واپس آ جائیں گے۔ لہذا جناب کمیل نے ایک چھوٹا دستہ ہیت کے علاقے میں نافذ رکھا، اور ایک بڑے دستے کو لے کے امام علی علیہ السلام سے مشاورت اور مفاہمت کے بغیر قرقیسہ میں جا کے اس لشکر کے اوپر حملہ کیا، اور اس لشکر کو خوب زد و کوب کر کے اور ان کو فرار کرنے پہ مجبور کر کے ان کا پلان سارا ناکام کر دیا۔ لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو اسی ٹائم معاویہ نے سفیان بن عوف نامی شخص کو بھیجا ہوا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اس نے انبار پر حملہ کرنا ہے۔ سفیان بن عوف شخص ہے، اس نے آ کے انبار کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس کو بھیجا تھا۔ اچھا، انبار ہیت کے مضافاتی علاقوں میں آتا ہے، 3 علاقے مضافات میں بنتے تھے، ایک ہے ہیت، ایک ہے مدائن اور ایک ہے انبار۔ یقیناً جب وہ ہیت سے گزر کے انبار پہ آئے گا، کیونکہ انبار ایک ایسا علاقہ تھا یہاں پہ آبادی لوگوں کی تھی، گھر لوگوں کے تھے، کھیت وغیرہ تھے، سرسبز ایریا ایک نوع یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود تھا، اور اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے والی تھے حسان بن حسان بکری۔ جناب حسان جو ہیں یہ چند افراد کے ساتھ 100 سے اوپر افراد کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، چھوٹا لشکر، کیونکہ ایسا لشکر کمیل کے پاس تھا۔ کمیل بن زیاد کو امام علی علیہ السلام نے بنیادی طور پہ 2 ماموریت دی ہوئی تھی، ایک تو ہیت علاقے کے والی تھے کہ اس پورے علاقے کو آپ کنٹرول کریں اور اس شہر کے مسائل حل کریں، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ایک مہم تھی،
اور وہ مہم یہ تھی کہ ان علاقوں میں جو بارڈر ایریاز اور اس سے گزر کے پھر جو علاقے بنتے ہیں، ان میں اگر کسی جگہ پر کوئی حملہ معاویہ کی طرف سے ہونے کا خدشہ ہو تو اپنا لشکر لے کے فوراً ان کی کمک کرو. یعنی اصل لشکر کمیل کے پاس تھا اور اس لشکر کے ذریعے سے انہوں نے دفاع کرنا تھا جو معاویہ کی طرف سے فوجیں بھیجی جاتی تھی. یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے کہ کمیل در حقیقت ایک فوج کے سپہ سالار ہیں، اور اس فوج کو جو ان کے ہاں دستہ موجود ہے فوج کا، یا ان کے پاس جو لشکر موجود ہے، اس کی ایک تو تعداد چند ہزاروں میں ہے، چند سو میں نہیں ہے، یہ چند ہزاروں کے اوپر مشتمل دستہ ہے. یہ دستہ امام علی علیہ السلام نے اس لیے قرار دیا تھا تاکہ جو غارت گری اور جو حملے معاویہ کی طرف سے ہوں، یہ دستہ فوراً اس جگہ، مثلا انبار پہ ہوا ہے تو یہ دستہ ادھر جا کے حفاظت کرے، مدائن تک پہنچی ہے تو یہ دستہ ادھر جا کے حفاظت کرے. ہیت کے علاقہ چونکہ پل بنتا تھا، اس لیے ہیت کے علاقے میں ان لوگوں کو مستقر رکھا تھا. اب مثلا انبار کے والی حسان بن حسان بکری ہیں، لیکن ان کا وظیفہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک بڑا لشکر موجود ہو، کیونکہ ہیت سے گزر کے ہی انبار کی طرف آئیں گے. لہٰذا ان کو چھوٹا لشکر دیا ہوا تھا اور ہیت میں بڑا لشکر رکھا ہوا تھا. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا بارڈر ہے، بارڈر پہ اصل فوج موجود ہے، اب بارڈر سے نکل کے سیالکوٹ شہر کے اندر آ جائیں، ادھر چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ موجود ہوں گے. یہ آج بھی فوجیں اسی طریقے سے پلان کرتی ہیں، اور یہ عسکری اعتبار سے ایک بہترین تدبیر ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پہ آپ انتہائی سختی کر دیں، وہاں پہ تعداد فوجیوں کی بڑھا دیں، اور وہاں پہ مختلف طرح کے ہرڈلز اور مشکلات، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ادھر سے گزر کے بالآخر شہروں میں آئے گا. تو یہ امام علی علیہ السلام نے ہیت کے علاقے کے اوپر کیا ہوا تھا. اچھا، اب یہاں پہ سفیان بن عوف کو امام علی علیہ السلام کے لشکر کے خلاف معاویہ نے بھیجا. سفیان بن عوف کا تعلق بنی غامد سے تھا، اور ابن حجر عسقلانی اور ذہبی ہر دو نے اس کو صحابی شمار کیا ہے. یہ بھی ایک عجیب طرز کی صحابی ہونا ہے کہ مسلمانوں کے مال کے اوپر حملے کیے جائیں، قتل و غارت مچائی جائے، خواتین بچوں کو قتل کیا جائے، اور خلیفہ وقت، خلیفہ حقیقی، خلیفہ راشد، اس کے خلاف قیام کیا جائے، اور ان سب کے سب جرائم کے باوجود وہ صحابی بھی ہیں اور وہ سارے کام کر سکتے ہیں. بچوں کو قتل کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں، جان جو ہے لوگوں کی وہ چھین سکتے ہیں، اور خلیفہ راشد کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. اس میں وہ عادل ہیں، کیونکہ ایک ضابطہ ہے ان کے یہاں، صحابہ کلہم عدول. یہاں پہ عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کہ ان کے سامنے جھوٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا، ان کے سامنے وہ کم ہو جاتا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں جس میں وہ مسلمان ہی نہیں رہا تو اسلام کس نے قبول کرنا ہے؟ جب روئے زمین کے اوپر انسان ہی نہیں رہا تو قبول اسلام کرنے والے افراد کہاں سے لائیں گے؟ اور جو اسلام کا پرچم بلند کرنے والے، حق کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، ان کے خلاف جو کھڑا ہو گیا اور انہیں گالم گلوچ کرتا ہے، ان کی جان کے اوپر آن بنا ہے، اس کے لیے یہ ضابطہ رکھیں کہ یہ اصلاً جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. تو یہ بہت ایک تعجب آور چیز ہے. بہرحال سفیان بن عوف معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اس نے روم کے خلاف لڑائیاں خلیفہ دوم کے دور میں لڑی ہیں، اور خلیفہ سوم کے دور میں سوائف ایک علاقہ ہے. سفیان بن عوف کا اس لیے تعارف ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ کمیل بن زیاد جب ہیت کے علاقے کے گورنر تھے تو کس طریقے سے حملہ ہوا اس علاقے میں. ایک تو آج آپ نے یہ اہم نقطہ ملاحظہ کیا کہ یہ بارڈر ایریاز کے اوپر قائم علاقے ہیں اس دور میں، اگرچہ فاصلے کافی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بعد کوئی اور شہر اور گاؤں اور دیہات موجود نہیں ہے کہ وہاں آ کے قبضے کر لیں. ہیت کے بعد، ہیت شہر کے بعد ہی سارے علاقے شمار ہوتے تھے، اور آج بھی ہیت شہر کی اسی طرح سے اہمیت موجود ہے اپنی جگہ پہ. انبار کی اپنی اہمیت موجود ہے، بلکہ انبار تو اب صوبہ بن گیا ہے، اور اس صوبے کے تحت یہ سب کے سب علاقے آ جاتے ہیں. سفیان بن عوف کو الگ سے بھیجا ہوا تھا. قرقیسہ میں جو لشکر بیٹھا ہوا ہے وہ الگ سے ہے. سفیان بن عوف نے معاویہ کے بارڈر ایریاز کے اوپر آ کے نہیں رکنا. بارڈر ایریاز پہ ضحاک بن قیس کو بٹھایا ہوا ہے معاویہ نے.
مثلا رقہ ہے، قرقیسہ ہے اور حران ہے، ان علاقوں کے اوپر معاویہ نے الگ سے بندے بٹھائے ہیں۔ سفیان بن عوف چونکہ یہ خلیفہ دوم کے دور میں بھی جنگی مہارتیں اور جنگی خدمات دے چکا تھا، اس لیے اس کی جنگی صلاحیتوں کا معاویہ کو علم بھی تھا، اور خلیفہ سوم نے عثمان بن عفان کے دور میں سوائف پہاڑی کو کہتے ہیں جو مکہ کے قریب ہے، اس پہاڑی کے نیچے کئی بستیاں آباد ہیں۔ عثمان بن عفان کے دور میں اس علاقے کے اوپر سوائف کے علاقے جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب موجود ہے، یا حجاز میں حجاز میں ایک پہاڑی ہے، یعنی مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے دامن میں کئی قبائل موجود ہیں۔ ان قبائل کے اوپر حاکم جس کو بنایا تھا عثمانی حکومت نے، وہ یہی سفیان بن عوف شخص ہے۔ سفیان بن عوف کا انتقال 52 ہجری میں ہوا، 52 یعنی معاویہ کے دور میں ہی سفیان بن عوف کا انتقال ہو گیا۔ اس سفیان بن عوف کو معاویہ نے خوب استعمال کیا، اس کا ذمہ یہ لگایا تھا کہ دیکھو تم نے ہمارے علاقوں سے نکلنا ہے، ہمارے بارڈر سے، اور نکل کے حملہ کرنا ہے تم نے ہیت پر، اور ہیت پر تم نے رکنا نہیں ہے بلکہ انبار کے اوپر پھر حملہ کرنا ہے، اور پھر وہاں سے تیزی سے حملہ کر کے قتل و غارت مچاتے ہوئے انبار سے مال لوٹو، اور پھر ہیت سے واپسی کے اوپر مال لوٹو، اور واپسی پہ مال لوٹ کے سارا کا سارا مال شام لے آؤ۔ اس نے اسے قبول کیا، اور یہ واقعہ بھی 39 ہجری کا ہے، 39 ہجری، کیونکہ 39 اور 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے، 38 ہجری کے آغاز میں صفین کا آغاز 38 ہجری میں ہوا، جب آغاز صفین کا ہو رہا تھا اور پلاننگ ساری واضح ہو گئی، اور شامی فوجیں اور امام علی علیہ السلام کی فوجوں کا آمنا سامنا ہونے کے لیے سارے کے سارے منصوبے تیار ہو گئے، تو اس وقت یہ غارت گریوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا سفیان بن عوف آیا، اب اس نے اس طور پہ حملہ جب کیا تو اسے توقع تھی کہ ہیت میں میرا بڑا سخت ٹکراؤ ہونا ہے، کیونکہ اصل فوج کمیل کے پاس ہے، ہزاروں کی وہ فوج ہے، اور سفیان بن عوف کے پاس 6000 لشکر موجود تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کمیل بن زیاد کے پاس بھی 6000 یا اس سے کچھ اوپر افراد موجود تھے۔ بہرحال سفیان بن عوف 6000 کے لشکر کے ساتھ ہیت میں داخل ہوا۔ اب اس کے ذہن میں کیا تھا کہ ہیت کے علاقے میں سخت جھڑپیں ہوں گی، پتہ نہیں میں آگے جا بھی سکوں یا نہ جا سکوں، لیکن کمیل کو سفیان بن عوف کے حملے کی اصلاً اطلاع ہی نہیں تھی، اسے نہیں پتہ تھا، بڑا خفیہ یہ پلان تھا۔ لہذا سفیان بن عوف آیا اور ہیت میں داخل ہوا تو دیکھا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، اور 6000 کا لشکر دیکھ کے وہ جو چھوٹا سا ایک گروہ کمیل پیچھے چھوڑ کے گئے تھے وہ تو آگے پیچھے ہو گیا فوراً ہی، کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے، اور وہ ہیت سے گزرتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھا، اور پھر وہاں سے سیدھا انبار کے اوپر حملہ کیا۔ انبار میں حسان بن حسان بکری ان کے ساتھ صرف اور صرف 100 یا بعض جگہوں پہ 200 افراد تھے، یعنی 6000 کے مقابلے میں فقط 100 اور 200 افراد کھڑے ہیں۔ یہ 100-200 افراد ان کو معلوم تھا کہ اصل فوج ہے کمیل کے پاس، اور کمیل کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس 6-7 ہزار افراد کا لشکر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہمارا بچاؤ کرنا ہے، اور قاعدتاً اور قانوناً کمیل بن زیاد کو پورا لشکر اس کے پیچھے پیچھے لے کے آنا ہے سفیان بن عوف کے، یا جو بھی حملہ آور ہوگا۔ لہٰذا یہ 100 بندے حسان بن حسان بکری وہ کھڑے ہیں، اب سامنے سے 6000 کا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے جب لشکر والوں نے یہ دیکھا، حسان بن حسان بکری کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی اصل سپہ سالار کمیل بن زیاد وہ اپنی پوری فوج لے کے غائب ہے، جو 6-7 ہزار کا لشکر ان 6-7 ہزار کا دفاع نہیں کر سکا اور وہ فرار کر گیا، بھاگ گیا ہے، تو ہم لوگ کہاں سے اس کا دفاع کریں گے؟ اس لیے وہ تو سارے کے سارے منتشر ہو گئے، اور آج آ کے حسان بن حسان بکری کے ساتھ 30 افراد رہ گئے، فقط 30 افراد۔ اب ان کے پاس بھی یہ مہلت تھی، یا فرار کر جائیں یا اس 6000 سے ٹکرا جائیں۔ تو حسان بن حسان بکری نے کہا کہ میں فرار نہیں کروں گا، اگر کسی نے ساتھ دینا تو ساتھ دیں۔
تو وہ 100-200 کا لشکر تو سارا منتشر ہو گیا، یہ 30 افراد ان کے ہمراہ رہ گئے اور سب کے سب لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حسان بن حسان بکری کو برے طریقے سے انہوں نے گھیر کے شہید کر دیا اور وہ 30 بندے بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے آرام سے انبار میں مال لوٹا، اور واپسی پہ ہیت کے علاقوں کا بھی مال لوٹتے ہوئے یہ پھر واپس شام کی طرف ملحق ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام، یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ طبری میں بھی موجود ہے، اور سبت ابن جوزی نے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان جلد نمبر 6 صفحہ 403 میں بھی اسے لکھا ہے۔ تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے یا پاس ایسی کتابوں سے نہیں ہے کہ جو سائٹ کی یا جانبی کتابیں ہیں، اساسی تاریخی کتب میں یہ سارا کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اس لیے حسان بن حسان بکری اور ان کے ساتھ بعض کہتے ہیں کہ 500 افراد تھے، بعض کہتے ہیں 200، بعض کہتے ہیں 100، بہرحال وہ سب کے سب افراد وہ بھاگ گئے، اور ان میں جو پیچھے رہ گئے وہ چند افراد تھے، وہ 30 بندے تھے، اور سفیان بن عوف نے آ کے حملہ کیا اور چیزیں لے کے فرار کر کے اموال لے کے شام چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو انتہائی غضب کے ساتھ کوفے سے خود نکلے، اور لشکر کوئی پیچھے تھا نہیں تھا، امام سیدھا نکلے کہ جا کے حملہ کریں اس سفیان بن عوف کے اوپر یا اس جگہ کا جائزہ لیں۔ اور جب نخیلہ کے مقام پہ پہنچے، ایک شہر کا نام ہے، ہیت سے پہلے آتا ہے، اگر آپ کوفہ سے جائیں تو راستے میں آتا ہے، نخیلہ تک پہنچے، اسی غضب کے عالم میں امام علی علیہ السلام، تو لوگوں نے منت سماجت کی کہ ہم کافی ہیں، آپ نہ آگے بڑھیں، ہم سفیان بن عوف کو پکڑ کے لے کے آئیں گے۔ تو سفیان بن عوف کے پیچھے پیچھے یہ بھاگے لیکن وہ ہیت کا علاقہ پار کر کے فرار کر کے نکل چکا تھا، اور بالآخر امام علی علیہ السلام نے اس جگہ پہ سعید بن قیس ہیں، ان کو سفیان بن عوف کے پیچھے فرار کرتے لشکر کے پیچھے بھیجا، لیکن سفیان بن عوف ہاتھ نہ لگا، اور اس طرح سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب امام علی علیہ السلام کو کمیل کا پتہ لگا کہ پوچھا کہاں ہے کمیل، اصل لشکر تو اس کے پاس تھا، تو معلوم ہوا وہ تو قرقیسہ میں دشمنوں کو مارنے کے لیے اور وہاں پہ پلان ان کا ناکام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو شدید غضبناک ہوئے۔ اور حسان بن حسان بکری کے واقعے کو امام نے بڑا سنجیدہ لیا، بہت سنجیدہ، اس لیے خطبہ جہاد میں بھی خطبے میں بھی ذکر کیا کہ حسان بن حسان بکری کو انہوں نے شہید کر دیا، اور ایک یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب کو چھین کے لے گئے۔ یہ مردوں کی شکلوں جیسے نامرد لوگ ہیں کہ انہیں دن کو بلاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے، سردیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہیں ٹھنڈ زیادہ ہے۔ تو کہا کہ جو گرمی اور سردی سے اس طرح بھاگتا ہے وہ تلوار کی کاٹ سے کیسے نہ بھاگے گا، کیونکہ بقیہ فرار کر گئے، یہ بھی خبر ملی۔ تو امام کو اس کے اوپر بھی بڑی شدت اور غم تھا کہ وہ جو 100-200 افراد تھے، اگر وہ بھی ڈٹ جاتے تو فرصت مل جاتی کہ پیچھے سے بندے پہنچ جاتے، لیکن اصلاً سفیان بن عوف کا راستہ ہی کسی نے نہیں روکا۔ آئے ہیں وہ لدے پھدے آئے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبے کے الفاظ ہیں کہ وہ لدے پھدے آئے اور نہ کسی کو تلوار کا زخم لگا، کیونکہ ہیت کے علاقے سے آرام سے گزر گئے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ نہ کسی کو تلوار کا زخم لگا اور نہ کسی کو چوٹ آئی، یہ کیسا تم نے دفاع کیا ہے، اور حسان بن حسان بکری جیسی قیمتی شخصیت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ تو کمیل کو اس کا پھر غم بھی بہت ہوا۔ اسی اثناء میں اب وہ ہم پیچھے امام علی علیہ السلام کو خطبہ جو کمیل کو انہوں نے کہا وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے کمیل کو ہٹایا نہیں، غضبناک تو تھے، اب کیا کریں، اس میں واقعہ تو یہ گزر چکا ہے۔ تو اسی اثناء میں اب غارات کا اور یہ دہشت گردی کے حملوں کا تو سلسلہ جاری تھا۔ اب نصیبین کے جو والی تھے شبیب بن عامر ازدی، ان کو فکر لاحق ہوگی، کیونکہ ان کو بھی جاسوسوں نے خبر دے دی اب آپ کے علاقے کی طرف رخ ہے، اور لوگوں کے اندر خوف پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ خصوصاً یہ واقعہ جو سفیان بن عوف کا کامیاب واقعہ ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے بصر بن ارطاح کا واقعہ ہے کہ وہ شام سے چلا اور یمن میں جا کے حملہ کیا، اور خوب اس نے قتل و غارت مچائی، اور عبید اللہ ابن عباس کے بچوں کو قتل کیا اور ان کی ماں کو چھوڑ دیا، اور ماں اس منظر کو دیکھ کے مجنون ہو گئی، دیوانہ ہو گئی۔ تو امام علی علیہ السلام کو اس کا بھی بہت غم ہوا، اور یہ سارے کے سارے صحابی رضی اللہ ہیں۔ بصر بن ارطاح
کہ صحابہ کو قتل کرے، خواتین کو قتل کرے، بچوں کو قتل کرے، گھروں کو آگ لگائے، مال کو لوٹ کے جائے، یہ چور لٹیرے ڈاکے ڈالنے والے، پھر بھی رضی اللہ. اور اگر کوئی تنقید کر دے وہ واجب القتل ہے، اسے مار دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ تعجب آور چیزیں ہیں. بہرحال بسر بن ارطاح کا ایک جو دہشت گردانہ واقعہ ہے کہ ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی، اور یہ ایک سفیان بن عوف کا واقعہ ہے. اس سے بارڈر ایریاز کے اوپر جو علاقے موجود تھے ان میں انتہائی خوف و ہراس پھیل گیا، اور لوگوں کو نہ اپنی جانوں کا تحفظ نظر آتا، نہ اپنے مال کا تحفظ نظر آیا کرتا تھا. تو اس اثناء میں کمیل بن زیاد اب نصیبین کا علاقہ یا نصیبین کا علاقہ تھا، اور اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے والی شبیب بن عامر ازدی تھے. انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ معاویہ نے عبد الرحمن بن اشیم، یا بعض جگہوں پہ آیا عبد الرحمن بن قباس، اس کو الجزیرہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے اور قتل و غارت کے لیے بھیجا ہے. اب یہ مجھے پتہ ہے کہ نصیبین یا اس کے بعد والے علاقوں کے اوپر حملہ ہوگا. اصل تو اس پورے علاقے کے اوپر جناب مالک اشتر والی ہیں، لیکن ولایت اس دور میں ہوتی یہ تھی. مثلا بصرہ میں ہم نے چونکہ بصرہ کو طویل پڑھا، اس لیے بصرہ کے ذریعے سے بات سمجھانا آسان ہے، کیونکہ بصرہ ایک علاقہ تھا. اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس ان کو والی بنایا تھا. بصرہ کے ماتحت آپ دیکھیں احواز جیسا بڑا علاقہ، فارس جیسا بڑا علاقہ، پھر فارس کے ماتحت جو دیگر علاقے ہیں، یہ سب کے سب علاقے، حتیٰ کرمان تک بات چلی جاتی تھی. آپ کرمان نقشے میں دیکھیں کس قدر دور ہے، بلوچستان کے آس پاس کے علاقوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ سب علاقے بصرہ کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہیں. اس لیے جناب مالک اشتر کو بھی امام علی علیہ السلام نے سب کے اوپر حاکم بنایا، لیکن ہر علاقے کی اپنی فوج تھی. اور پھر ان مسائل کو نمیٹنے کے لیے امام نے بعض افراد کو خصوصی لشکر دیے ہوئے تھے اور پوری پلاننگ موجود تھی. لیکن اس طرح کے مسائل جب کھڑے ہوتے تو اس میں پھر بہت بڑا نقصان، جانی نقصان اور مالی نقصان ہو جایا کرتا تھا. اب نصیبین کا علاقہ بھی اس آغاز کے علاقوں میں، بارڈر ایریاز آپ کہہ لیں کہ یعنی اسے ہم اپنے طور پہ بارڈر ایریاز کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا ناجائز قبضے کی صورت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حدود ہیں. یہ سمجھانے کے لیے صرف الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے جو قبضے قدرت میں تھے وہ والے علاقے یہ ہیں، اور معاویہ کے پاس جو تھے وہ علاقے یہ ہیں. اب انہوں نے کہا نصیبین کے علاقے کا میرے پاس اتنا علم ہے کہ یہ عبد الرحمن کو معاویہ نے بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ افراد بھی ہیں، اور افراد بھی اتنے ہی ہوتے تھے کہ جتنے مثلا چند ہزار افراد ہیں، اور اس نے آنا ہے فرات کی طرف سے. اب یہ نہیں پتا کہ نصیبین کے اوپر حملہ کرے گا یا اس کے بعد والے علاقوں پہ حملہ کرے گا، اس کے علاقے کی جگہ نہیں پتا. تو مجھے کمک چاہیے، کیونکہ میرے پاس تو فقط 600 افراد ہیں، اس سے زیادہ تو میرے پاس افراد نہیں ہیں. جناب کمیل نے اس کے خط کا بڑا بھرپور جواب دیا، اور 400 افراد گھوڑ سوار لیے اور جا کے خاموشی سے شبیب کے ساتھ ملحق ہو گئے. اسی اثناء میں پتہ لگا کہ یہ جو ہے شبیب کے افراد نے خبر دی کہ عبد الرحمن ایک بڑی تعداد کے ساتھ تو گھوڑ سواروں کے ساتھ آیا ہے، لیکن وہ ایک دیہات میں جسے کفر توسا کہتے ہیں، کفر توسا اس علاقے میں ابھی موجود ہے. تو اسی کو موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے خاموشی سے اس علاقے کو گھیر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں شدید ایک جھڑپ ہوئی. اور چونکہ یہ اندر داخل ہو چکے تھے، کفر توسا ایک علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے علاقے آتے ہی ہیں راستے میں، تو اس علاقے میں حملہ کر کے ان کی ایک بڑی تعداد کو مارا، اور انہیں ان کی ہمت اور طاقت کو توڑ دیا، اور جو باقی بچے وہ واپس فرار کر گئے. کمیل نے اس دفعہ کوئی سستی نہیں دکھائی. کمیل نے اس دفعہ بڑا بھرپور اہتمام کیا تھا، لہٰذا اپنے پیچھے ایک شخص ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں بھی رہے ہیں، اور کمیل نے ان کو اپنے پیچھے والی بنایا تھا. ان کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ بن وہب راسبی. عبداللہ بن وہب راسبی. کمیل ہیت کے علاقے کا اپنے پیچھے نائب عبداللہ بن وہب راسبی کو بنا کے گئے تھے،
اور وہاں پہ بقیہ پوری فوج کو چھوڑ کے گئے تھے اور فقط 400 گھوڑ سوار اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ ہیت کے علاقے سے یہ عبد الرحمن بن اشیم جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اس لیے وہ ہیت کی طرف تو آیا ہی نہیں، کیونکہ اب پتہ تھا کہ اس جگہ سے گزرنا اور کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ عبداللہ بن وہب جس کو نائب جناب کمیل چھوڑ کے گئے تھے، یہ شخص بڑا معروف انسان ہے اور بہت عابد گزار تھا، اور اس قدر عبادت گزار تھا کہ جس طرح اونٹ کے گھٹنوں کے اوپر اٹھنے بیٹھنے سے وہ بڑے بڑے گڑے سے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے ماتھوں پہ اس طرح گڑے پڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے اوپر بھی عبادت کر کر کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس قدر کثرت سے یہ عبداللہ بن وہب راسبی یہ عبادت کیا کرتا تھا، اور یہ وجہ کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار قابل اعتماد یہ تھا، اسے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ 39 ہجری کے بعد یا اسی اثنا میں جب نہروان کا مورد پیش آیا تو یہ خوارج کا سب سے بڑا سردار تھا، اور اسی شخص نے عبداللہ بن وہب راسبی نے لوگوں کو گمراہ کیا اپنی انہی عبادتوں والے چہرے سے، زاہدانہ طبیعت سے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، اور اس میں پھر یہ مارا بھی گیا، اور اسی سے پھر عباسیہ فرقہ جو کہ آج کے دور میں عمان میں آباد ہے، اسی کے ذریعے سے یہ شاخ آگے نکلی۔ بہرحال جب یہ خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا تو خوارج کو اصل میں ابھارنے والا یہی بنیادی شخص تھا۔ یہ ان اساسی ترین سرداروں میں سے ہے جس نے اوائل آغاز میں لشکر امیر المومنین علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور تحکیم کا انکار کیا، اور اسی عبادت گزار چہرے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوئے۔ بالآخر جو کمیل بن زیاد کی طرف لوٹتے ہیں کہ کمیل جو ہیں وہ اس طور پہ پھر آئے، اور ہیت کی حفاظت کے لیے انہوں نے پیچھے بندے بھی مقرر کیے، تقریباً 600 گھوڑے تو خصوصی طور پہ مقرر کر کے جناب کمیل گئے۔ اور اس جنگ میں معاویہ کے لشکر کو شدید نقصان ہوا، اکثر بڑی تعداد تو ادھر ہی ماری گئی۔ لشکر کمیل کے 2 مجاہد شہید ہوئے، عبداللہ بن قیس قابسی اور مدرک بن بشر غنوی، یہ 2 بندے شہید ہوئے، اور شبیب کے 4 بندے لشکر سے شہید ہوئے۔ یہ 6 ٹوٹل تعداد شہید ہوئی، اس لیے کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، اور معاویہ کی فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا اور قوت توڑ کے رکھ دی، اور شبیب اس طرح پھر واپس نصیبین آ گئے اور کمیل ہیت کی طرف آ گئے۔ امام علی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے پھر ایک حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کمیل کو خط لکھا، لیکن اس خط میں بھی آخر میں یہ بات لکھی، دوبارہ یہ بات تکرار کی امام علی علیہ السلام نے کہ اب اگر تم نے آگے بڑھ کر کوئی حملہ کیا تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے ایک دفعہ پوچھو، کیونکہ اس دفعہ بھی کمیل نے نہیں پوچھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اعتراض کرتے ہیں کمیل کے اوپر کہ کمیل کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اس طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کمیل علم اور عبادات اور زہد کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن ولایت کو چلانے کے اعتبار سے ان کے اندر کچھ ضعف پایا جاتا تھا، کمزوری پائی جاتی تھی، اور وہ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہ کل واقعہ تھا کہ جو تاریخی کتب میں واقع وارد ہوا ہے۔ آج ہم ایک اور شخصیت یزید بن حجیہ جو کہ رے کی طرف کا والی تھا، کہ آپ کے سامنے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس کا تذکرہ مختصر ہی ہے اور زیادہ طولانی ہم نہیں جائیں گے۔ نہج بلاغہ میں بھی اس کے الفاظ نہیں وارد ہوئے، لیکن اس کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ تیزی سے آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ شہر رئی کہ آج کے دور میں اس جگہ پہ شاہ عبد العظیم رضی اللہ عنہ کے معروف ترین صحابی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور بہت پاکیزہ شخصیت ہیں۔ ان کا ادھر مزار بھی ہے۔ شہر رئی تہران کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ تہران تقریباً پورے کو یا بڑے پیمانے پہ علاقے کو شامل تھا، اتنا محدود نہیں تھا جتنا آج کے دور میں شہر رئی۔ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں شہر رئی تہران کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اور تہران کو اصل صوبہ بھی بنا دیا گیا ہے گویا کہ، لیکن اس دور میں رئی کے نام سے یہ سارے کے سارے علاقے آ جاتے تھے۔ اور اسی رئی کے ساتھ ایک اور علاقہ تھا جس کا نام تھا دستبئی علاقہ تھا۔
آج کے دور میں آپ اگر نقشہ اٹھائیں اور رے اور ہمدان اس کے درمیان کا ایریا دیکھیں تو یہ جو درمیان کا ایریا ہے یہ سارا دستبئی کہلاتا ہے۔ نقشہ آپ اگر دیکھیں یہ بالکل سینٹر ہے ایران کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا جو سندھ ہے پاکستان کا، اس سندھ تک حکومت امام علی علیہ السلام کی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ایران کے اندر بھی امام نے ہر جگہ اپنے والی بھیجے ہوئے تھے، لیکن اس جگہ کے والی اکثر موقع اور فرصت اٹھا کے، کیونکہ مسلمانوں کے زیادہ ادھر سختی تو تھی نہیں، لوگ بھی تازہ تازہ مسلمان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت دیکھی نہ سنت دیکھی، اس لیے یہ والی حضرات جو کرتے تھے لوگ اسلام کے نام پہ مان لیتے تھے، انہیں ویسے ہی مذہب سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے بڑے کھلے ڈلے ادھر والی حضرات رہتے تھے۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے جاسوسوں کے ذریعے سے ان سب والیوں کو اپنی پکڑ میں رکھا ہوا تھا۔ تو آپ اگر رے شہر بہت ایک اہم علاقہ اور بڑا علاقہ اس دور میں تھا، اور اس کے ساتھ جو دستبئی کا علاقہ ہے کہ رے اور ہمدان کا آپ نقشے کے اندر خود جا کے دیکھیں، یہ سارا علاقہ اس کے اوپر والی امام نے بنایا تھا یزید بن حجیہ کو۔ یزید بن حجیہ ایک شخص ہے، اس کا بہت زیادہ تذکرہ نہ شیعہ علم رجال میں آیا نہ اہل سنت علم رجال میں ہے، صرف تاریخی کتب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام بھی ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ ابن عساکر جن کا نام علی بن حسن ہے، 571 ہجری میں ان کی وفات ہے، 6 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا تاریخی موسوعہ انہوں نے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 70 سے اوپر اس کی جلدیں بن جاتی ہیں جو انہوں نے موسوعہ لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے ماقبل اہل سنت میں سے ہیں ابن عساکر، انہوں نے اپنے سے ماقبل جتنی تاریخی کتب ہیں اور جتنی علم رجال کی کتب ہیں اور جتنی دیگر جگہوں پہ معلومات ہیں سب کو انہوں نے یکجا کر دیا ہے، اس وجہ سے کافی بڑا موسوعہ بنتا ہے۔ ابن عساکر نے ان کا نام اس طرح سے نقل کیا: یزید بن حجیہ عبداللہ بن خالد بن حجیہ بن عبداللہ بن عائذ بن تیم، یہ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کو بعض جگہوں پہ یزید بن حجیہ بن عامر لکھا گیا اور بعض جگہوں پہ یزید بن حجیہ بن ربیعہ تمیمی لکھا گیا ہے۔ یہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے تفصیل سے اسے نقل کیا۔ یزید بن حجیہ کی خصوصیات کیا تھیں؟ اسے 39 ہجری میں امام نے مقرر کیا، پہلے نہیں تھا یہ۔ رے کی جگہ پہ، رے اور دستبئی کے علاقوں کے اوپر 40 ہجری میں شہادت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، 39 ہجری میں اس کو والی مقرر کیا، اور یہ شخص چونکہ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروار تینوں جنگوں میں امام کی طرف سے لڑا اور خوب آگے بڑھ کے لڑا، اور بڑا امام کا جوشیلا ایک سپاہی تھا یزید بن حجیہ، اور نہروان کے فتنے، کیونکہ سخت ترین جمل کا فتنہ بھی بڑا سخت تھا، کیونکہ ایک طرف امام علی علیہ السلام اور مد مقابل اس دور کے اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کی مرجعیت کے اوپر پہنچی ہوئی شخصیات، ام المومنین ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، اچھا اسی طرح سے ان کے زبیر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر ہیں، اور دیگر بڑی بڑی شخصیات، وہ ساری کی ساری ام المومنین کے لشکر میں، اس فتنے میں بھی یزید بن حجیہ امام علی علیہ السلام کا حامی رہا۔ پھر نہروان کا جو فتنہ، کہ جو اس سے بھی بڑھ کر ایک فتنہ تھا، جس میں سادہ لوگ جتنے افراد تھے، یعنی جو رسمی عبادتیں کرنے والے ہیں، آج بھی جیسے بہت سارے رسمی عبادتیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء جو مفکرین ہیں وہ بار بار کہتے ہیں یہ جو رسمی عزاداری کرتے ہیں، جو رسم ادا انجام دیتے ہیں عزاداری کی، ان لوگوں کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، تو وہ امام علی علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت کے ناصر نہیں شمار ہوں گے، ایک فتنہ آ کے انہیں گرا جائے گا۔ لہٰذا روح عزاداری کو اپنے وجود میں قائم کرنا چاہیے، نہ کہ رسم عزاداری فقط ہو۔ اسی طرح خوارج رسم عبادت انجام دیتے تھے، قرآن بہترین پڑھتے تھے، نمازیں بہترین پڑھتے تھے، حج، عمرہ، طواف اور یہ سارے کے سارے امور انجام دیا کرتے تھے۔ رسم عبادت، اس عبادت کے پیچھے معنی کیا ہے، معرفت کیا ہے، اس سے بالکل ہی بیگانہ تھے، اس لیے جو فقط رسم کے پیچھے بھاگتا ہے اسی طرح سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوارج کے اس فتنے میں بھی
یزید بن حجیہ یہ امام علی علیہ السلام کا ہی حامی رہا، لہذا امام علی علیہ السلام نے رائے پہ اسے بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو افراد جا رہے ہیں، مسقلہ گیا ہے، زیاد بن ابی گیا ہے، یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ ہے، قاضی شرح کا مسئلہ ہے، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہوئے، سب کے سب مسائل مال کے اوپر ہیں۔ اور آج تعجب کی بات ہے کہ یہ شیعہ سنی کے اندر مالی غبن، سود کا کھانا، چوری کا کھانا، خیانت کر کے کھانا، رشوت کا مال کھانا، اس کے اوپر وہ پھر بھی اپنے آپ کو مولائی اور مومن ہی سمجھتا ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری جنگوں میں آگے لڑنے والے تھے، اپنی جان داؤ پہ لگانے والے تھے، مال کی آزمائش آئی تو گر گئے یہ سارے کے سارے۔ اور تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ بڑے بڑے افراد جو اپنے آپ کو اندر سے دیندار سمجھتے تھے، دو آزمائشوں پہ گرتے رہے ہیں۔ اگر آپ بصیرت کی آزمائش ہٹا دیں، بصیرت و شعور ایک اپنی یہ جگہ آزمائش ہے سخت، اگر اس بصیرت کی آزمائش کو ہٹائیں اور شہوات کی طرف آئیں تو دو شہوتوں نے بڑے بڑے افراد کو نیچے گرا دیا۔ ایک شہوت نسوانی ہے، خواتین کی شہوت، جنسی شہوت، بڑے بڑے افراد نیچے گر گئے اور ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اور دوسری شہوت مال ہے، جو اپنے نفس کے اندر ان دو شہوتوں کو کنٹرول نہیں کرتا، بالآخر ایمان کے دائرے سے باہر نکل ہی جاتا ہے۔ اب یزید بن حجیہ کا حال دیکھیں تو انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کو حاکم امام علی علیہ السلام نے بنایا ہے، جنگوں میں امام کا آگے کا سپاہی رہا ہے، نہ جنگ جمل کا فتنہ اسے متاثر کر سکا، نہ جنگ نہروان کا فتنہ متاثر کر سکا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس طور پہ فکری طور پہ ایک قوی انسان تھا، لیکن مالی آزمائش میں بہہ گیا۔ جیسے ابھی ہم انقلاب اسلامی ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دشمن کے جتنے بھی عزائم اس جگہ پر پورے ہوئے ہیں، یہ مالی آزمائش میں ہار جانے والوں کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ لہذا آگے یزید بن حجیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے کہ جنگ صفین اور نہروان میں اس نے اور جنگ جمل میں شرکت کی، اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ 64 میں بھی اسے لکھا ہے۔ اچھا، جب یہ گورنر بنا ہے، اور اس کی گورنری کا بیان بھی سب نے مورخین نے لکھا ہے، الغارات بالخصوص ابراہیم ثقفی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب یہ حاکم بنا تو اس علاقے سے مال خراج بہت آتا تھا، یعنی مال بہت جمع ہوتا تھا، کیونکہ خراج نہ دیں تو بیت المال کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا خراج اور جزیے اور وہی جو ہم پیچھے تفصیلات اموال کی پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر بڑی شدت دکھائی جاتی تھی حکومت کی طرف سے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی اپنوں کو لگا رہا ہے، کوئی بڑا اموال کا ہیر پھیر کر گیا پکڑا ہی نہیں جاتا، تو امام علی علیہ السلام نے یہ سب دروازے چور دروازے بند کیے تھے۔ لہٰذا یزید بن حجیہ کے پاس بیت المال کا مال بہت زیادہ آتا تھا۔ اب جب اس کے پاس اتنا وافر مال اکٹھا ہوا تو یہاں پہ تو شیطان نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور اس نے چپکے چپکے مال اپنے لیے نکالنا شروع کر دیا خاموشی کے ساتھ، اور تقریباً 30,000 درہم اس نے نکالی، یعنی لاکھوں کا اس نے کرپشن، لاکھوں کی کرپشن آج کے دور کے مطابق کر لی۔ اگر آپ کروڑوں کی نہ کہیں تو کروڑ یا چند لاکھوں کی اس نے کرپشن کی۔ اور ممکن ہے اب یہ حساب کتاب ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا، 30,000 درہم کی کرپشن کتنی بڑی کرپشن بنتی ہے، تاکہ اس کا حساب آج کے دور میں لگائیں۔ اور آج کے دور میں پھر کوئی شیعہ یا سنی وہ کرپشن کرتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے، اگر تم امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوتے یا آج کے دور میں امام مہدی علیہ السلام آ جائیں، تم قصیدے پڑھو، تم نعتیں پڑھو، تم قرآن کی تلاوتیں کرو، تم جنگوں میں جا کے بہادری کے کرشمے دکھاؤ، تب بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا کہ جو مسقلہ کے ساتھ ہوا یا جو یزید بن حجیہ کے ساتھ ہوا۔ لہذا یہ جو شخص ہے یزید بن حجیہ، مال آئے تو یہ خیانت آہستہ آہستہ شروع کی۔ مسقلہ نے تو ایک خاص طریقے سے خیانت کی تھی، وہ واقعہ آپ خرید بن راشد کے فتنے کے ذیل میں دیکھ چکے۔ ادھر تو وہ اور غضبناک ہوا تھا مسقلہ کہ میں نے ان لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے کیے اور میں انہیں چھڑوانا چاہتا تھا، تو امام علی علیہ السلام مجھے اتنا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ اگر عثمان بن عفان ہوتے تو وہ مجھ سے یہ مال پوچھتے ہی نہ، کیونکہ وہ پہلے ان کا والی رہا ہوا تھا۔
اب ادھر بھی یزید بن حجیہ اس نے تو اپنی ذات کے لیے مال اکٹھا کیا، جب ذات کے لیے مال اکٹھا کیا تو امام علی علیہ السلام کے جاسوسوں نے خبر دے دی، تو امام نے اسے خط لکھا کچھ مدت کے بعد، پہلے فرصت دی، مہلت دی، سنبھل جائے۔ جاسوس تو فوراً خبر پہنچاتے رہتے تھے، یہ تاریخ میں ابھی تک آشکار نہیں ہوا ایک جاسوس امام کا کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام علی علیہ السلام نے کتنی مضبوط نیچے ایک حکومت کو بنانے کے لیے جال بچھایا تھا۔ اور یہی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے تو عدل و انصاف اس طرح سے پوری دنیا میں لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا جیسے گرمی اور سردی داخل ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جب سردی آتی ہے تو آپ کھڑکی بند کریں تو دروازے کے نیچے سے آ جاتی ہے، دروازہ بند کریں تو کوئی اور سوراخ کھلا ہو وہاں سے آ جاتی ہے، یعنی سب جگہیں آپ کو بند کریں تب بھی سردی اور گرمی جو ہے وہ گھس جاتی ہے۔ اسی طرح عدل جب امام زمان علیہ السلام قائم کریں گے تو جو جتنے بھی طریقے ظالمانہ بنائے وہ پھر بھی اس ظالمانہ طریقوں کو توڑتے ہوئے عدل کی گرفت میں بندہ آ جائے گا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے جاسوسوں کا بڑا بہترین نظام پھیلایا ہوا تھا، اور ان جاسوسوں میں سے کسی جاسوس کو کبھی کوئی پکڑ نہیں سکا، خبر ہی نہیں ہوتی تھی کون ہے جاسوس۔ اور یہی مالک اشتر کو بھی لکھا کہ تم جس کو والی بناؤ اور جس کو تم حکومتی منصب دے کے لوگوں کے اوپر مقرر کرو، اس کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دو جو دن رات تمہارے پاس خبریں پہنچاتے رہیں۔ لہٰذا یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ اگر دینی معاملات ہیں، یعنی دینی لوگوں کے ساتھ اور دین کے معاملات، یا لوگوں کے معاملات ہیں، تو ان دو معاملات کے اندر جاسوسی یہ طریقہ طرز حکومت امیر المومنین ہے۔ لیکن ذاتیات کے پیچھے جاسوسی کرنا، ذاتیات کی باتیں بتانا، یہ غیبت ہے اور اس کی تجسس ہے جس کی شدت سے نفی کی گئی ہے۔ بالآخر جاسوسوں نے خبر دی یزید بن حجیہ کے بارے میں۔ امام نے پھر کچھ مدت کے بعد خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ حاضر ہو جاؤ میرے پاس، تم سے کام ہے اور بات چیت کرنی ہے۔ اندازہ ہو گیا یزید بن حجیہ کو، اس لیے اپنے ذہن میں ساری پلاننگ کر کے کہ کیا امام کہیں گے، میں کیا کہوں گا، سب کچھ کر کے پہنچ گیا۔ حاضر ہوا امام کے پاس۔ بعض جگہوں پہ آیا کہ یہ آیا ہوا تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، آیا ہوا تھا تو امام نے جا کے پھر اسے پکڑا، یعنی اسی خطے میں بصرہ یا کوفہ سائڈ پہ آیا ہوا تھا کسی کام سے اور جا کے پکڑا۔ لیکن اکثر تاریخی کتب میں آیا کہ وہ خود ہی حاضر ہوا۔ اور جو الغارات کتاب ہے، کیونکہ الغارات کتاب مکتب تشیع کی کتاب ہے اور قدیمی کتاب ہے، غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، 3 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، یا غیبت کبریٰ کے آغاز کی 3 صدی ہجری کی بالآخر یہ کتاب ہے۔ تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ خود حاضر ہوا۔ اب جب حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، دریافت کیا، اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ مال کہاں ہے کہ جو تو نے لوگوں کا مال سمیٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا مولا یہ کون سا مال ہے، میں نے کون سی چوری کی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ اس مال کا پوچھ رہا ہوں کہ جو تو نے اللہ کے مال سے لوٹ کے اپنا مال بنایا ہے۔ تو اس نے واضح طور پہ انکار کر دیا، نہیں جی کوئی میرے پاس ایسا مال موجود نہیں ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو کوئی دھوکہ بازی نہیں کیا، میں نے تو کسی کو نہیں لوٹا، یہ کون سی باتیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے بہرحال چیزیں پوری ہوئیں، گواہ وغیرہ اور شواہد پورے ہوئے، اور امام علیہ السلام نے اسی موقع پہ اسے کوڑے لگائے، البتہ پوری حد جاری نہیں کی، اسے موقع دیا کہ ابھی بھی لوٹ آؤ، ولایت سے بھی نہیں ہٹایا، رئی کی حکومت سے بھی نہیں ہٹایا، لیکن اس کو اسی کے گھر میں محبوس کر دیا، بند کر دیا، اور اپنا ایک غلام ہے سعد، اس کو نگران بنایا۔ اب اس کو چونکہ گھر میں، یعنی یہ ایک محترمانہ جسے ہم کہتے ہیں نا گھر میں نظر بند کر دیا، اس کو بھی گھر میں نظر بند کیا ہوا تھا، اور باہر افراد رکھے ہوئے تھے، سعد ہے اور چند فوجی حضرات رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ توقع یہی تھی کہ یہ جنگوں میں بڑا آگے رہا ہے، امام کا مولائی ہے، امام کا شیدائی ہے، تو یہ واپس آ جائے گا۔ تو اس نے 30,000 درہم کی اب خیانت کی ہوئی تھی، اور اس خیانت میں اس نے بجائے اس کے کہ توبہ طائب ہوتا اور
اپنا جو ذاتی مال بنایا ہے مسلمانوں کے بیت المال سے وہ واپس لوٹا دیتا۔ برعکس کیا۔ سعد ایک دن سو رہے تھے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سے ہی گھوڑے پہ بیٹھا اور فرصت جو اسے رہائی کی ملی نظر آئی فرار کر گیا۔ اب جیسے ہی فرار کیا تو اس کے پیچھے بھاگے ہیں افراد، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہو گئی تو بڑے شدید غضبناک ہوئے، بہت شدید، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوہ کیا تو وہاں پہ ایک شخصیت زیاد بن خصفہ کہ پہلے بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے، یہ جو خرید کا آپ نے واقعہ سنا، زیاد بن خصفہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں اس کو پکڑ کے لے کے آؤں گا اور چند اشعار اس کے اوپر پڑھے، کہا کہ اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں تو میں اس کو حتماً پکڑ لاؤں گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعار پڑھے اور اس کو زیاد بن خصفہ کو کہا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ زیاد بن خصفہ پیچھے پیچھے بھاگے، جب ہیت تک پہنچے، یعنی وہ قدموں کے نشان یا اس کے آثار سے پیچھے پیچھے اس کے ہیں، جب ہیت تک پہنچے تو وہاں پہ نہیں معلوم ہوا کہاں یہ غائب ہو گیا، کیونکہ ہیت ایک تو زرخیز علاقہ بھی ہے، سرسبز ہے اور وہاں پہ پانی کی بہتات بھی ہے، تو ان چیزوں سے بھی اس نے استفادہ کیا، غائب ہو گیا، نہیں ملا۔ تو وہاں پہ پھر کچھ ڈھونڈ ڈھانڈنے کے لیے وہ کچھ رہے، مثلا چند دن رہے یا چند گھنٹے رہے، اس کے بعد پھر خبر ملی کہ یہ رقہ پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ رقہ داخل ہو گیا، رقہ داخل ہو گیا تو شام کی لوگوں کے ہاتھوں میں اور سرحد میں آ گیا۔ تو زیاد بن خصفہ شرمندگی کے ساتھ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آ گئے، اور یہ شخص جو ہے یہ یزید بن حجیہ ہے، یہ آیا اور سیدھا معاویہ کے پاس پہنچا، اور معاویہ نے بھی بڑا بہترین اس کا استقبال کیا، اور معاویہ نے سب مال کہا کہ میری طرف سے جائز ہیں، کیونکہ معاویہ کہتا تھا یہ حکومت تو میری ہے، میں اس کا حاکم ہوں، اور میں نے بطور حاکم تجھ کو یہ مال بخش دیا، وہ 30,000 درہم جو تو نے کھائے ہیں وہ تیرا ہی مال ہے، تجھے ہدیہ میں نے دے دیا۔ اور یہ شخص جب پہنچا، اب اس کا دیکھیں کس طرح مال کی شہوت کس طریقے سے ایک مجاہد کو کس طریقے سے منافق ترین انسان بنا دیتی ہے۔ یزید بن حجیہ نے وہاں پہ کھلے عام امام علی علیہ السلام کو گالم گلوچ شروع کر دی، اور خوب لعن طعن امام علی علیہ السلام پہ کیا کرتا تھا، اور زیاد نے اس کے بعد اس کو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے لیے اسی کا انتخاب کیا اور اس کو اکسایا، اسے ابھارا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بھی شیعوں کے اندر رہا ہوا ہے، شیعوں کے چہرے بھی پہچانتا تھا، اور یہی وہ علاقے ہوتے تھے کہ جن علاقوں میں شیعہ افراد خاموشی سے آتے جاتے تھے، تو اس کو ابھارا کہ تم میرا ساتھ دو، یا اسے مختلف مہمات بتائیں کہ حجر بن عدی کو قابو کرنے کے لیے تم آگے میرا بڑھ کر ساتھ دو، اور پھر اس نے لعن طعن کے اوپر ایک پورا قصیدہ بھی پڑھا، اور امام علی علیہ السلام کو اس کی خبر بھی ہوئی تو بڑے نالاں اور غمزدہ بھی ہوئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واپس آیا زیاد بن خصفہ اور آ کے خبر دی کہ یہ جو دشمن ہیں انہوں نے یہ دشمنوں کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے اس نے اشعار آپ کے خلاف کہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کی مذمت میں اشعار کہے ہیں اور لعن طعن شروع کر دی ہے، تو امام علی علیہ السلام ارد گرد اصحاب بیٹھے تھے، ان سے فرمایا کہ ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، فدعوا علیہ، اور اس کے لیے بد دعا کرو، فدعا علیہ علی، امام علی علیہ السلام نے پھر بد دعا کی اس کے اوپر، وَأَمَّنَ أَصْحَابَهُ، اور امام علی علیہ السلام کے تمام افراد نے، آس پاس افراد نے آمین کہا۔ ابو سلط تیمی وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام یہ دعا پڑھ چکے تو تب امام نے اس طرح سے پھر دعا کے کلمات یہ ادا کیے، اللہم بار الہ ان یزید بن حجیہ، یزید بن حجیہ حرب بمال المسلمین، یہ مسلمانوں کا مال لے کے فرار کر گیا ہے، وَلَحِقَ بِالْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور فاسق فاجر لوگوں کی جماعت کے ساتھ جا کے مل گیا ہے، فَقْفِنَا مَكْرَهُ، تو ہمارے لیے کافی ہو جائے اس کے مکر کے مقابلے میں، وَقَيْدَهُ، اور اس کی چال بازیوں کے مقابلے میں،
وجزہی جزاء الظالمین، اے بار الہ پروردگار یزید بن حجیہ کو تو ظالمین کی جزا عطا فرما۔ یہ جملات امام علی علیہ السلام نے فرمائے، اور پھر اس کا اس طرح سے معاملہ ختم ہوا، اور شہر ری کے آپ نے والی کو ملاحظہ کیا کہ شہر ری اور دستبئی کہ اس علاقے کے جو گورنر تھا اس نے کس طرح سے امام علی علیہ السلام کے مد مقابل خیانت کی اور امام سے کوڑے بھی کھائے۔ اس کو سزا کے طور پہ گھر میں نظر بند کیا گیا۔ اس کے ساتھ نیکی کی امام علی علیہ السلام نے کہ اسے فرصت دی کہ تم مال لوٹا دو والا تمہاری اوپر حد جاری ہوگی، اور یہ موقع پا کے معاویہ کے ساتھ مل گیا، اور معاویہ نے بھی اس کو بعد میں اپنے دور میں اسی شہر رے کا والی بنا دیا۔ اکثر آپ نے دیکھا مسقلہ بن حبیرہ کو بھی قورہ فارس کا والی، اردشیر خرہ کا والی بنا دیا تھا، آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا، اور اسی طرح معاویہ نے شہر ری کا بھی والی بنا دیا، اور یہ گالم گلوچ کھلا کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاویہ 20 سال پھر حکومت کرنے میں کامیاب ہوا، کیونکہ جتنے دشمنان اہل بیت علیہ السلام تھے ان کو آزادانہ طور پہ ظلم و ستم کی اجازت بھی دی، اور اموال کو کرپشن کے ذریعے سے کھانے کی بھی اجازت دی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں منذر بن جارود جو کہ اس تخر علاقے کا والی تھا اس کی مالی کرپشن کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی مالی کرپشن کے لیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مکتوب لکھا، مکتوب نمبر 71۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اسے ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔